فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے تم دنیا دار مت بننا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر دو باتوں کا زیادہ خوف ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا پہلی بات خواہشات کی پیروی اور دوسری لمبی امیدیں۔ خواہشات کی پیروی حق سے روکتی ہے اور جبکہ لمبی امیدیں دنیا کی محبت کا سبب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا سن لو بے شک اللہ پاک دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جسے ناپسند فرماتا ہے، اور جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ سن لو پھر حضور نے فرمایا کچھ لوگ دیندار ہوتے ہیں تو کچھ لوگ دنیا دار، لہٰذا تم دیندار بننا اور دنیا دار مت بننا۔ سنو حضور نے فرمایا دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ سنو تم عمل والے دین میں ہو جس میں کوئی حساب نہیں، اور عنقریب یعنی جلد تم ایسے حساب والے دن میں ہوگے جس میں کوئی عمل نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ عطا فرمایا دین میں رہنے کے لیے، دنیا دار نہیں بلکہ دیندار بننے کا حکم دیا، تو ہمیں دیندار بن کر رہنا چاہیے۔ آئیے اس حدیث کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم کیا ہے۔ حدیث پاک سے عبرت حاصل کریں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیندار بننے کا حکم دیا گیا اور دنیا دار بننے سے ممانعت یعنی منع فرمایا۔ دیندار وہ ہے جو ظاہراً اور باطناً یعنی ظاہر بھی اور چھپی حالت میں بھی احکام شریعت کا پابند ہو، بغیر صحیح اور مجبوری کے یعنی جان بوجھ کر فرض یا واجب یا سنت موقدہ کو ترک نہ کرنا۔ یاد رکھیے جس کا ظاہری حلیہ تو دیندار ہو یعنی دیندار والا ہو، مثلا داڑھی، امامہ اور سنت کے مطابق لباس میں ملبوس رہتا ہو، نماز روزے کا پابند بھی ہو، زکوٰۃ بھی پوری نکالتا ہو، مگر شرعی مجبوری کے بغیر نماز جماعت سے ترک بھی کر دیتا ہو، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ وغیرہ گناہوں کا مرتکب بھی ہوتا ہو۔ یعنی اسی طرح بتایا گیا تو کوئی انسان کتنا ہی اخلاق کا پیکر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے پڑوسی کو اگر تکلیف دیتا ہو، اپنے بھائی کو اگر تکلیف دیتا ہو، اپنے گھر والوں کو اگر تکلیف دیتا ہو تو اخلاق مند نہیں کہلائے گا۔ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی، اور ہمیں ایک دن حساب والے دن میں جانا ہے اور اللہ کے ہاں اللہ کے حضور ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے ڈرتے رہیے کہ فلمیں ڈرامے دیکھنے، گانے بجانے سننا یہ سب بیکار کے کام ہے، حرام کاموں میں ہیں، اس لیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ بد نگاہی کرنے والا ایسا شخص جو ہرگز دیندار نہیں ہو سکتا، فلمیں دیکھنے والا، گانے سننے والا، گانے بجانے والا، ڈانس کرنے والا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کو کبھی دیندار نہیں کہہ سکتے۔ ان کو دنیا دار کہہ سکتے ہیں، ان کو دیندار نہیں کہہ سکتے۔ ان کو فاسق کہا جا سکتا ہے لیکن ان کو پکا دنیا دار کہا جا سکتا ہے، لیکن دیندار نہیں کہہ سکتے۔ دیندار وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے حضور کے فرامین پر عمل کرتا رہے اور حضور سے محبت کے تحت ان کی سنتوں کا عمل کرتا رہے، ان کی سنتوں کے پابند کرتا رہے، اپنی زندگی کو بہتر گزارنے کی کوشش کرے۔ ایسوں کو دیندار کہتے ہیں جس کے اخلاق مزین ہو، اس کے گھر والے اس کو سمجھتے ہوں، اس کے گھر والے اسے محبت سے ملتا ہو، اس کے پڑوس اس سے پریشان نہ ہو، فلمیں، گانے، ڈرامے وغیرہ ان چیزوں سے دور رہتا ہو۔ ایسے شخص کو شریعت نے دیندار کہا ہے جو شریعت کے احکام کا پابندی کرے۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ ہم دیندار بنیں۔ حضور کی حدیث کے مطابق ہم دنیا دار بننے سے بچنا چاہیے اور بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔